شریف مناتے ہیں. سرکار غوث اعظم کی زندگی کو پڑھائے ہیں, ان کے بارے میں بہت سنتے ہیں. ان بھی اذن اللہ کہتے ہیں تو مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے, بیماروں کو پھونک مارتے تو بیمار صحت مند ہو جاتے تھے. جس کے پاس کوئی اولاد نہ ہوتی, آپ دعا کرتے تو اللہ اسے صاحب اولاد بنا دیتا. آپ یہ کمال کہاں سے حاصل ہوا, یہ شان, یہ بزرگی کیسے ملی سرکار غوث اعظم کو؟ ان کی زندگی کو پڑھیں. کیا جھوٹ بولنے سے, کیا آپس میں یہ لڑائی جھگڑا کرنے سے, یہ مرغا مرغی کے چکر میں جو ہم لوگ بڑا فساد کر دیتے ہیں, یہ آگ بنانے میں, یہ مٹی کوڑنے میں اتنا بڑا فساد, بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے, باپ بیٹے کا دشمن ہو جاتا ہے. کیا مسلمان اسی کا نام ہے کہ ایک دوسرے کا خون پی جائے؟ معمولی سی بات کو مرغا مرغی کی وجہ سے آدمی قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ ایسا مسلمان اس کو نہیں کہتے ہیں. مسلمان تو وہ ہے جو اٹھتے بیٹھتے اللہ کی یاد میں ہو, جن کا چلنا پھرنا اللہ کی یاد میں ہے, یعنی ہمیشہ اللہ کی یاد میں مست رہے اور اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہے, موت کی تیاری کرتے رہے, آخرت کی تیاری کرتے رہے. سرکار غوث اعظم کا نام آپ نے سنا ہے, بڑے پیر صاحب کا نام آپ نے سنا ہے, ان کے نام سے آپ محفلیں سجاتے ہیں, ان کے نام سے آپ لوگ ذکر کرتے ہیں. سرکار غوث اعظم کو یہ مقام کیسے ملا؟ پہلی بات تو آپ مادر ذات اللہ کے ولی کے, لیکن اس کے باوجود سرکار غوث اعظم کا عبادت کرنے کا یہ عالم تھا کہ یعنی آپ عالم فاضل جب بن گئے, کئی سالوں تک جنگل میں رہ کر بغیر کھائے پیے پتوں کو کھا کر اپنے بھوک کو بجھا لیتے, پیاس لگتی چشمے اور تالاب کا پانی پی کر اپنے پیاس کو بجھا لیا کرتے. وہ سرکار غوث اعظم آپ کا یہ معمول رہا. 15 سال تک عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی آپ تلاوت کرنا شروع کرتے اور فجر کی اذان سے پہلے قرآن پاک کو مکمل کر دیا کرتے. کتنے سال تک؟ 15 سال یہی ہے, 15 رات یہی ہے, 15 مہینہ نہیں بلکہ 15 سال تک سرکار غوث اعظم کا یہ معمول رہا. ہر رات عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سے آپ قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کرتے اور صبح ہونے سے پہلے قرآن پاک کو مکمل کر دیا کرتے. نیند آتی, ایک پیر پہ کھڑے ہو جاتے, قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں. 15 سال تک یہ معمول رہا. 15 سال بولنے میں بڑا آسان ہے, لیکن ایک ہفتہ آپ مسلسل قرآن پاک کی تلاوت کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. 15 سال تک یہ معمول رہا اور 40 سال تک عشاء کی وجہ سے سرکار غوث اعظم فجر کی نماز پڑھتے رہے. یعنی نبیوں اور رسولوں کے علاوہ کوئی بھی آدمی غوث قطب کیوں نہ ہو, اگر وہ سونے سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن سرکار غوث اعظم کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عشاء کی وجہ سے فجر کی نماز 40 سال تک پڑھتے رہے. کیا مطلب پتا چلا؟ 40 سال کبھی بھی آپ نے رات میں سویا ہی نہیں, پوری رات اللہ کی عبادت میں گزار رہے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں گزار رہے ہیں, نماز پڑھنے میں گزار رہے ہیں. ایسے ہی نیک بندوں کی شان کو اللہ بیان فرما رہا ہے. وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حولا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. یعنی رحمان کے وہ بندے ہیں جب جاہل سے ملتے کہتے ہیں السلام, اور زمین پہ جب چلتے ہیں تو آہستہ چلتے ہیں, اور پوری رات اللہ کی عبادت کرتے کرتے, نمازیں پڑھتے قرآن پاک کی تلاوت کرتے رکوع سجود کرتے پوری رات کو گزار دیا. یہ اللہ والوں کی شان ہے. جب پوری دنیا سو جاتی ہے, یہ نیک لوگ جن کا نام زندہ ہے, جن کا چرچا ہم لوگ کر رہے ہیں, جن کے نام سے محفلیں سجا رہے ہیں, جب پوری دنیا سو جاتی ہے, یہ راتوں کو جگ کر مصلی سے دوستی کرنا, نماز تہجد سے دوستی کرنا, نماز نوافل سے دوستی کر کے, نمازیں پڑھتے قرآن پاک کی تلاوت کرتے اللہ کی عبادت کرتے پوری رات کو گزار دیا کرتے ہیں. انہی کی شان کو اللہ نے قرآن کے بیان کروایا. پھر اللہ نے ان کو یہ کمال دیا ہے, یہ شہرت اللہ نے اسے عطا فرمایا. آج وہ لوگ دنیا میں نہیں ہے, لیکن ان کا نام زندہ ہے, ان کا ذکر باقی ہے, ان کا چرچا باقی ہے, اور کل بھی ہو رہا تھا, آج بھی ہو رہا ہے, اور قیامت تک ان کا ذکر ہوتا رہے. لیکن علاقے پر ہمارے رشتہ داروں کے حال یہ ہے, ہمارے خاندان میں کوئی مر جائے تو 4-5 سال نہیں گزرتے, لوگ ان کو بھلا دیتے ہیں. پوتا اپنے دادا کو بھلا دیتا ہے, پوتا اپنے پردادا کو بھلا دیتا ہے. 10 سال نہیں گزرتا, کوئی خاندان میں ایسا فرد نظر نہیں آتا ہے کہ جو اپنے باپ کی قبر پہ جا کر, جو اپنے دادا پردادا کی قبر پر جا کر فاتحہ خوانی کرتا ہو, ان کے لیے بخشش و مغفرت کی دعائیں کرتا ہو. یہ علماء کرام کی جماعت ہے, یہ علماء کرام کی جماعت ہے. یہ لوگ اپنے ماں باپ کی شان کو جانتے ہیں. اگر قبرستان نہیں بھی جاتے ہوں گے, لیکن مسجد میں بیٹھ
بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے. اپنے ماں باپ کے لیے ضرور ہاتھ جب بھی اٹھاتے ہوں گے. ماں باپ اگر حیات سے ہیں تو ان کے لیے کہتے ہوں گے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ماں باپ گزر گئے ہوں گے ان کے لیے بخشش و مغفرت کے لیے یہ ہمیشہ دعا کرتے ہی رہیں گے. لیکن جو لوگ تعلیم نہیں ہے, جو لوگ اپنے بچے کو صحیح تعلیم نہیں دے پاتے ہیں, ان کی اولاد کو 4-5 سال کے بعد اس کو اپنے ماں باپ کو اپنے دادا پردادا کو بھلا دیتے ہیں. یہ لوگ جس اولاد کی خاطر آپ نے بہت کچھ کیا تھا, پیسہ کمانے کے لیے, مکان بنانے کے لیے, دکان بنانے کے لیے, آپ چاہ رہے تھے 50 بیگھہ زمین کا مالک بن جاؤ, میرے دروازے پہ خوبصورت گاڑی کھڑی ہو جائے, میرے پاس خوبصورت محل ہو جائے. اسی فکر میں آپ نے پوری زندگی کو گزار دیا. لیکن بڑھاپا آ گیا, سر کا بال سفید ہو گیا, داڑھی کا بال سفید ہو گیا, جسم کمزور ہو گیا. یاد رکھیے مسلمان, آخر رضا پڑا ہوا ہے آپ کے سامنے دے کر رخصت ہو رہا ہے. یہ زندگی مختصر سی ہے, یہ دنیا فانی ہے. یعنی آج آپ کے پاس طاقت ہے, وقت آنے پر یہ طاقت ختم ہو جائے گی. وقت آنے پر آج آپ کی آنکھ میں بینائی ہے, یہ بینائی کمزور ہو جائے گی. آج آپ کے پاس قوت سماعت برقرار ہے, وقت آنے پر آپ کی سماعت کمزور ہو جائے گی, جسم کمزور ہو جائے گا, دماغ کمزور ہو جائے گا. آج یہ میں صحیح سے کام کر رہا ہے, مشین صحیح سے کام کر رہی ہے, وقت آنے پر یہ میں یہ مشین کمزور ہو جائے گی. یعنی دنیا میں جتنی بھی نئی چیز ہے, ہر نئی چیز کو ایک نہ ایک دن پرانی ہونی ہے, پرانی ہو کر ختم ہو جانا ہے. آپ کے اندر کڈنی ہے, آپ کے اندر پھیپھڑا ہے, آپ کے اندر دل ہے, آپ کے اندر ہارٹ ہے, یہ سب صحیح سے آج کام کر رہا ہے. لیکن وقت آنے پر یہ کڈنی کمزور ہو جائے گی, وقت آنے پر یہ دماغ کمزور ہو جائے گا, وقت آنے پر یہ آپ کا دل کا کام کرنا کمزور ہو جائے گا. اس لیے وہ وقت آنے سے پہلے جب تک صحت اچھی ہے, جب تک تندرست